بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو نام ہے وہ اعجاز احمد انصاری روشن نگر۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ابو کے زندہ رہنے کے باوجود اگر نانا یا کوئی اور بچے کا عقیقہ کروائے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اصل حق تو باپ ہی کا ہے، اور باپ کے رہتے ہوئے اگر نانا یا کوئی کروائے اور ان کی اجازت، ان کی مرضی سے کروائے تو ہو جائے گا، اور اگر انہیں پتہ بھی نہیں، ان کی مرضی بھی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں پھر اسے عقیقہ کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ جس کا عقیقہ کیا جا رہا اس کا جو ذمہ دار ہے، اس سے نہ اجازت لی گئی ہے نہ اس کی مرضی کو شامل حال رکھا گیا۔ تو ان سے اگر پوچھ کر کے یا ان سے راضی، ان کی رضامندی کے ساتھ کیا جائے تو ہو جائے گا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے عقیقہ کروایا۔ آپ نانا ہوتے ہیں، نانا نے عقیقہ کروایا۔ دوسرا نام شہاب الدین کرالا ہے۔ اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، انہوں نے کوئی ویڈیو بھیجا ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حضور آنا تو اپنے سے جو کمتر ہو اس کو لے آنا ساتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں میں کوئی خود سے کمتر نظر نہیں آیا، ان کی نظر ایک کالے کتے پر پڑ گئی، ارادہ کیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤں، پھر خیال آیا کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے، چنانچہ یعنی اس کو بھی نہیں لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اکیلے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ کوئی مجھ سے کمتر ملا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کتے کو لے آتے جس کا تم نے ارادہ کیا تھا تو میں تمہاری نبوت کو چھین لیتا۔ اس واقعے کے سند یہ سب فرضی واقعات ہیں، اس طرح کی کوئی روایت یا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قاری اسماعیل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا ہے، میں اپنے کلائنٹ کے فیس بک پیج کے لیے حلال اشتہار چلاتا ہوں، لیکن میرے کلائنٹ کے پیج میں پر لڑکیوں کی تصویر بھی ہیں جو اس نے کچھ دن پہلے پوسٹ کی تھی۔ اگر میرا حلال اشتہار عوام دیکھ لیں تو حلال ہے، لیکن اس وقت یا بعد میں پبلک میں کسی میں اس نے اس پیج پر جا کر نامحرم کے اشتہار بھی دیکھے، جیسے لڑکیوں کی تصویروں کی اشتہار جو کلائنٹ نے بہت پہلے چلائے تھے۔ بہت لمبا سوال ہے، میرا خیر ان کا پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر سوال پڑھیں گے تو خاصا ٹائم سوال ہی میں لگ جائے گا۔ ان کے پوچھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے، کیونکہ یہ نیٹ ایک بہت بڑی دنیا ہے، اگر ہم نے اپنے کلائنٹ کے لیے، اس نے ہم سے کوئی چیز کہا، ہم نے اس کو بنا کر کے دے دیا، اب اس کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں الٹے سیدھے اشتہار لگا لیتا ہے، تو ایسا ہمارا کام کرنا کیسا ہے؟ ہمیں اس کو کوئی اشتہار حلال دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر دو باتیں، ایک ہے آپ کو حلال اشتہار بنا کر کے دینا، اور دوسرا ہے کہ اس کا استعمال، وہ جس کو آپ نے دیا وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ اگر حلال اشتہار بنا کر کے آپ نے دیا ہے تو آپ کا یہ عمل درست ہے، اس کی کمائی بھی درست ہے۔ اب یہ کہ وہ جو اشتہار استعمال کر رہا ہے اس میں وہ کیا لگاتا ہے کیا نہیں لگاتا، اس میں عورتوں کی تصویریں یا کہ یہ اس کا اپنا کام ہے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں اور کسی آدمی نے اس کو ایسا عورتوں کا کوئی ایسا لباس بنا دیا جو درست نہیں پہننا، اس کا مجمع عام بھی، اس کا اپنا کام ہے۔ آپ نے انگور بیچا، کسی نے جا کر کے اس کی شراب بنا لی، اس کا اپنا کام ہے۔ تو کام کے کئی حصے ہوتے ہیں، آپ اپنے حصے کو دیکھیں کہ میں نے جو اپنے حصے کا کام کیا وہ جائز تھا، بس تو صحیح ہو جائے گا۔ اب وہ اس کو استعمال میں کیسے لائے گا، اس میں کس کی فوٹو لگائے گا نہیں لگائے گا، تو اس کا اپنا فعل ہے۔ فتوی کی بات تو یہی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کاموں سے بچ جائیں، کوئی اور اپنا ذریعہ معاش اختیار کر لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا، آج کل مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر حلال اشتہار بنا کر دے رہے تو آپ کا بنا کر دینا صحیح ہے۔ اب وہ اس کے استعمال پر ہے کہ اس کو استعمال وہ کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا، اس کا اپنا فعل ہے۔
فیصل کنگ انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ جیسا کہ ہندو بھائیوں کا ایک تہوار آ رہا دیوالی، اس میں پٹاخے جیسے چیزوں کا استعمال، تو ہندو بھائیوں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی یہ طریقہ چلا رہا ہے، کیا ان کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ تو بہت ظاہر سی بات ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو پٹاخہ عام دنوں میں بھی صحیح نہیں ہے، چاہے وہ شادی ہو، اور یہ شب برات ہو جو 15 شعبان ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ چھڑاتے ہیں، یا کسی اور خوشی کا موقع ہو تو یوں بھی پٹاخہ چھڑانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مال کا اسراف بھی ہے، پولوشن بھی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، آواز بھی ہے، آواز کا پولوشن، دھواں کا پولوشن، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی اچانک آدمی گاڑی سے جا رہا ہوتا ہے اور اچانک پٹاخہ چھوٹا، کان سن ہو جاتے ہیں، جسمانی اذیت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آگ بھی لگ جاتی ہے، کبھی انسان کو نقصان۔ تو کل ملا کر کے مجموعہ خبائث، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے آتش بازی۔ اور کریلا نیم چڑھا اگر اس کو دیوالی میں کیا جائے تو مزید، اور کیونکہ ان کے تشابہ مشابہت اختیار کرنا لازم ہے، کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ تو یہاں ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو آتش بازی کا گناہ اور دوسرے ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت کا گناہ، اس لیے کسی بھی طرح جائز نہیں، یہ عمل حرام قرار پائے گا۔ محمد عادل آگرہ یہ کہتے ہیں کہ دیوالی میں کینڈل بیچنا اس کی کمائی جائز ہے، خاص طور سے دیوالی میں۔ کینڈل آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ اس کا استعمال بہت سے ہیں، وہی ابھی ہم نے اوپر ہی بتایا تھا کہ ایک حلال چیز ہے، اس کو آپ بیچ دیں، وہ جا کر کے اس کو کچھ کرے، ہم سے اس سے کیا لینا دینا۔ ابھی جو انگور والی مثال دی تھی اور بھی دوسری مثالیں دیں، تو کینڈل تو روشنی کے لیے ہوتا ہے، بہت سے استعمال ہوتے ہیں، اب اس کو وہ جا کر کے دیوالی میں جلائے یا کسی اور کام میں لے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اور یہ اسی جیسے پھلجھڑیاں ہوتی ہیں، آج کل باقاعدہ بجلی کی دکانوں میں بہت بڑا کاروبار ہے، چھوٹی چھوٹی پھلجھڑیاں ہوتی ہیں، وہ پھلجھڑی سے مراد یہ کہ وہ جو لائٹننگ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بلب ہوتے ہیں، وہ جلانے والی پھلجھڑی نہیں، جو گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے اس کو جلاتے ہیں، اس کی لہریں جو ہوتی ہیں وہ لٹیں اور لہریں، تو اس کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں، آدمی شادیوں میں بھی لگاتا ہے، یوں بھی لگاتا ہے، دکان کا ایک انوگریشن ہوتا ہے اس میں لگاتا ہے، اس کی بہت سی جائز شکلیں۔ اب آپ نے بیچا، وہ جا کر کے اپنے دیوالی میں گھر میں لگائے، مسلمان کوئی عید میں لگا لے تو وہ اس کا اپنا کام ہے، لیکن آپ کا بیچنا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح کینڈل ہے، اور اسی طرح وہ چھوٹی لائٹیں ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ استعمال کرنے والا وہ اپنا جانے، اور بیچنے میں کوئی قباحت نہیں، اس کی کمائی بھی جائز ہوگی۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، یہ انس شمشی پوچھ رہے ہیں کہ قصر نماز کا صحیح طریقہ بتا دیجیے، کوئی کہتا ہے صرف 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جب ہم پردیس میں پورے کام کرتے ہیں تو نماز کیوں نہ پڑھیں۔ دیکھیے ہر چیز اپنی عقل سے نہیں سوچنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر میں سفر میں گنجائش دی قصر کی، اور ایک سہولت دی، اسے قبول کرنا چاہیے۔ شریعت کوئی سہولت دے ہم اسے نہ مانے تو یہ تو ٹھکرانا ہوا نعمت کا، لہذا قصر میں جو ضابطہ ہے کہ، اور وہ شرعی سفر باقاعدہ ہو، کہ فرد 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جاتی ہیں۔ اور اسی میں ایک چیز اور شاید آپ پوچھنے سے رہ گئے، یا کہ سنتوں کا مسئلہ ہے، سنت پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو سنتوں میں اختیار ہے، وہ مؤکدہ نہیں رہ جاتی، آپ کو موقع ہو تو پڑھ لیجئے، نہ موقع ہو تو نہ پڑھیے، اور موقع ہے پھر بھی آپ نہ پڑھیں تب بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ سفر کا منشا ہی ہوتا ہے کہ سہولت آپ کو دینا ہے شریعت نے۔ تو ایسی شکل میں 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور سنت اور نوافل یہ آپ کے اپنے اختیار میں، ظاہر بات ہے کہ اگر موقع ہو تو آدمی کو پڑھ ہی لینا چاہیے، کیوں بلا وجہ، لیکن وہ مؤکدہ نہیں رہ جاتی، وہ حکم ان کا وہ نہیں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے، موقع ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمہ، کیونکہ شریعت نے اس کو اختیار دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب موقع ہو تو پڑھے ان کو، تو پھر یہ تو شریعت کی سہولت کے خلاف ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض تو 2 رکعت کر دیے اور سنتوں کو برقرار رکھا، تو یہ تو بجائے سہولت کے اور دقت پیدا ہو جائے گی۔ مجاہد کانپوری کہتے ہیں کیا گھر میں داخلے کے وقت بیت الخلاء وغیرہ جانے میں دعا کے دروازے پر لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے گھر میں لگانے میں تو کوئی حرج نہیں، دروازے باہر نکلنے میں اور بیٹھنے میں، اگر جو انٹری والا دروازہ ہے اس میں
داخل ہونے کی دوا، نکلنے کی دعا لگا لے تو یاد آ جاتا ہے. جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے کہ مسجدوں میں عام طور سے دعا لکھی رہتی ہے بڑی بڑی، تو کبھی کبھی آدمی بے خیالی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سامنے دعا ہے تو وہ نہ چاہتے بھی پڑھ لیتا ہے اس کو. اسی طرح گھر میں بھی آدمی اگر دروازے پر لگا لے تو اچھی بات ہے. جہاں تک تعلق بیت الخلاء کا ہے تو اس میں تھوڑا سا تکلف ہے، کیونکہ اس میں زیادہ لگائیں گے تو باہر کی طرف لگائیں گے، بیت الخلاء کے اندر تو دروازے میں لگائیں گے نہیں، کیونکہ اندر تو ہر وقت عربی لکھی رہے گی، وہ حدیث کے ٹکڑے ہیں تو وہاں گندگی بھی ہوتی ہے، بو بھی اڑتی ہے تو بے ادبی ہوگی. اندر تو صحیح نہیں ہے. اور دروازے کے باہری والے حصے میں آپ وہاں بھی لگا سکتے ہیں. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر باتھ روم سے نکلے اور سامنے کوئی دیوار ہے تو وہاں نکلنے کی جہاں نظر پڑتی ہو نکلنے کے بعد وہاں آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر کہاں کہاں دعا لکھیں گے. ہر جگہ کچھ آدمی کو اپنے ذہن پر بھی زور ڈالنا چاہیے، اور کچھ چیزیں بغیر یاد کرائے بھی اسے یاد ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر جگہ اس کو یاد کرایا جائے کہ تم اب یہ پڑھو، تم اب یہ پڑھو. تو گھر کے دروازے کے انٹری کے وقت اور نکلتے وقت جو مین دروازہ ہوتا ہے وہاں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب ہر جگہ پر، ہر باتھ روم پر تو یہ ذرا سا مناسب نہیں ہے. باقی گنجائش ہو جائے گی اگر باتھ روم کے باہر والے دروازے میں لکھ دیا ہے کہ انٹری کے وقت آپ کو یاد آ جائے تو گنجائش ہے، لیکن زیادہ اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ بھی لکھ جائیں دعاؤں کو جہاں بے احترامی ہو ان کی. محمد انس صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب دانیال کے معنی بتا دیے. دانیال کے معنی ہم کو نہیں معلوم، اور زیادہ معنی کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے. نام اگر کسی نبی کا یا نبی کا نام ہے تو اس کو رکھ لیجئے، اس میں پھر معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ظفر بن منڈی اسلام کے بعد کہ کیا تہجد 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ مسنون کیا 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، اور وقت کم ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور یہ سب طریقے مسنون ہیں. وطر کے بعد نفل نماز منع ہے، جیسا کہ مفتی زروری صاحب کہتے ہیں، اس کو ناجائز کہتے ہیں. مفتی زروری صاحب کے بہت سے بیانات ایسے ہیں جو انہوں نے طلبہ کو سمجھانے کے لیے کیے ہیں. انہیں شاید معلوم ہی نہیں کہ میری ویڈیو یا آڈیو بن رہی ہے اور لوگ اسے پہنچا رہے ہیں. کبھی کبھی آدمی سمجھانے کے لیے طلبہ میں، اسٹوڈنٹ میں کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے جو بیلنس قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور لوگوں نے اس کا بتنگڑ بنا دیا کہ وہ صاحب انہوں نے جائز. ایسا نہیں ہے. ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز حقیقتاً نہیں کہتے ہوں گے، بلکہ وہ تعبیر سمجھانے کے لیے ہو جاتی ہے کبھی کبھی، کسی بات پر زور دینے کے لیے، چاہے وہ کرنے کے لیے ہو چاہے نہ کرنے کے لیے، کبھی زور دینے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے. جیسے آدمی کہتا ہے تمہارے لیے چیز فرض ہے، حالانکہ فرض نہیں ہوتی، لیکن اس پر زور دینے کے لیے آدمی کہتے ہیں نہیں تمہیں یہ کام کرنا فرض ہے، تو فرض تھوڑی ہو جاتا ہے وہ. یا سمجھ لو آدمی کہتا ہے تمہارے لیے جانا حرام ہے، تو کوئی حرام تھوڑی ہو جاتا ہے. آدمی کبھی کبھی بدہضمی کہہ دیتا ہے تمہارے لیے گوشت کھانا حرام ہے، سمجھ لیجیے، تو حرام تھوڑی ہو جاتا ہے وہ. لیکن وہ زور دینے کے لیے آدمی اس طرح کے جملے نصیحت کے طور پر کہہ دیتا ہے. استاد شاگرد کے لیے، پیر اپنے مریدوں کے لیے، باپ اپنے اولاد کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ مفتی صاحب نے اسی انداز میں طلبہ کو سمجھایا ہوگا. لیکن اگر وہ ناجائز بھی کہتے ہیں تو چونکہ اور بھی بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ وطر کے بعد نفل کی گنجائش ہے تو وہ جائز ہو جائے گا، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دونوں طرح کی باتیں ہیں. اصل میں اس میں ایک لمبی بحث ہے کہ آخری نماز رات میں طاق ہونا چاہیے. اب یہ کہ یہی آخری نماز ہے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھ جائیں وہ ہو جائے، تو اس طرح کی کچھ علمی مسائل کو لے کر کے یہ بحث ہے. تو حقیقت یہ کہ دونوں طرح صحیح ہے. جو آدمی نہ پڑھے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ میری آخری نماز رات میں وطر سے ہوئی، وہ وطر طاق ہے. اور جو پڑھ لے وہ بھی صحیح. دونوں طرح طریقے صحیح ہیں. اور مفتی صاحب نے شاید کسی چیز کو زور دینے کے لیے، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض مسائل ہمارے یہاں اس انداز میں ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف دوسرا ہم سننا گوارہ نہیں کرتے، تو اس لیے کبھی کبھی مفتی صاحب کسی بات کو زور دے کر کے کہہ دیتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں. باقی جائز دونوں چیزیں. ماں سعد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسنون تبلیغ، خدا کے واسطے تبلیغ کے تعلق سے سوال نہ کریں تو بہتر ہے. اور جو بھی سوالات ہیں وہ تقریباً سب نیٹ پر پڑے ہوئے ہیں. خلاصہ یہ کہ غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، اس کی اگر گہرائی میں جائیں گے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. غلو ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے.
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کہیں چھوٹ چکی ہے اور لوگ فروعات میں دوسری چیزوں میں یہ بیچارے بہہ رہے ہیں، تو ابھی بھی ان کو اس غلو سے باز آ جانا چاہیے اور معتبر اور باصلاحیت علماء کا دامن پکڑنا چاہیے اگر یہ نجات چاہتے ہیں، ورنہ دھیرے دھیرے یہ اسی طرح بے وزن ہوتی رہے گی، جیسے کہ آج کل ہر آدمی محسوس کر رہا ہے کہ بے وزن ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کام۔ حضرت ایک مسئلہ اظہار احمد یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسا کہ مغرب کی جماعت ہو رہی، میں دوسری رکعت میں پہنچا اور مجھے پتہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی گئی تو اس میں اپنی فوت شدہ میں کون سی سورہ، ان کا پوچھنا یہ کہ اگر پہلی رکعت میں امام نے عصر سورہ والعصر پڑھی تھی اور ان کی وہ رکعت چھوٹ گئی، مان لو وضو بنا رہے تھے اس لیے یا کسی اور وجہ سے آیت چھوٹ گئی، اب اس کے بعد جب یہ اپنی نماز پڑھیں گے دوسری رکعت مان لیں، پھر سے اس کو سمجھیے کہ امام پہلی رکعت میں اس نے کیا پڑھا، یہ تو چھوٹ گئی ان کی رکعت جو مسبوق ہے، دوسری رکعت میں اس نے والعصر پڑھا۔ اب ان کا سوال یہ کہ ہم جب چھوٹی ہوئی اپنی ایک رکعت پڑھیں گے تو اس میں کیا ترتیب باقی رکھیں گے کہ نہیں؟ امام کی صورت میں اور اپنی جو ہم ملا کر کے پڑھیں گے اس میں ترتیب باقی رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس میں ترتیب باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ترتیب سنت نہیں، کیونکہ یہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام نے دوسری رکعت میں والعصر پڑھی ہے اور آپ بعد میں اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھیں تو آپ والعصر کے بعد جیسے علم ترا ہے، والعصر کے بعد اور دوسری صورتیں ہیں، قلیہ ہے، اذا جا، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی والعصر سے پہلے جو ہیں الہاکم التکا ہے، علم نشرح ہے، یا القاریۃ ما القاریہ، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی رکعت میں آپ آزاد ہیں، اس کو امام سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام نے جو پڑھا تھا اب چھوٹی رکعت میں اس کے پہلے والی پڑھیں یا اس کے بعد والی پڑھیں۔ پہلے والی پڑھیں تو یہ ہو کہ شاید والعصر سے پہلے امام نے پہلی رکعت میں پڑھا ہو، بعد والی پڑھیں تو یہ ہوگا کہ کہیں الٹ نہ جائے کہ میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں، امام کی دوسری رکعت ہے تو الٹ نہ ہو جائے۔ تو اس میں چھوٹی رکعت میں آدمی جو مسبوق ہوتا ہے اس کو آزادی ہے، وہ چاہے امام کی پڑھی ہوئی صورت سے ادھر والی ملا لے، بعد والی ملا لے، اور چاہے پہلی والی ملا لے۔ محمد ارشد یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بات یہ بتائیں کہ جیسے ہم دوسری رکعت کے آخر میں شامل ہوئے ہیں 2 لمحوں کے لیے اور امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم ابھی تحیات پوری کر رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم التحیات میں بیٹھے دوسری رکعت میں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب نماز کو امام کو جہاں پر پاؤ اسی میں شامل ہو جاؤ، انتظار مت کرو۔ آپ اگر سجدے میں امام کو پائیں تو سجدے میں ہی شامل ہو جائیں، یہ نہ سوچیں کہ یار سجدے میں پانے سے ہمیں رکعت تو ملے گی نہیں، فائدہ کیا ہے، بلکہ آپ سجدے میں شامل ہو جائیں، اگرچہ وہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی لیکن اللہ کو زیادہ پسند آتی ہے کہ آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ اب ان کا پوچھنا ہے کہ ہم قاعدہ میں بیٹھے اور امام کھڑا ہو گیا، ابھی ہم التحیات پڑھ رہے ہیں، امام رکوع میں چلا گیا، تو جلدی سے پڑھ کر کے شامل ہو جائیں، اور اگر اس میں آپ کا چھوٹ بھی جائے تو چونکہ آپ پیچھے چل رہے ہیں تو اس کو بھی اقتداء میں مانا جائے گا، اور چونکہ آپ قصدن نہیں کر رہے، مجبوری ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ التحیات پڑھنا شروع کریں گے تو بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے، پوری التحیات پڑھیے، جب تک آپ التحیات پڑھ کے اٹھے وہ امام رکوع میں چلا گیا تو آپ پیچھے وہ کام کرتے رہیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فاروق احمد ان کا مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جمعہ میں خطبے سے پہلے کوئی کتاب بتا دیجئے جو پڑھ کر سنا دی جائے دیہات کے حساب سے، جو آسان ہو لوگوں کو سمجھنے میں۔ اس میں ایک تو 1 منٹ کا مدرسہ اور بھی کئی اس طرح کی کتابیں آتی ہیں وہاں الحق صاحب کی، جس میں بہت مختصر سے یا گناہ اور ثواب اس طرح اس میں بتایا جاتا ہے، غالباً 1 منٹ کا مدرسہ، اور 5 منٹ کا مدرسہ بھی غالباً آیا ہے یا ہمیں ذہول ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح کی کئی کتابیں حضرت کی ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے۔ اور اس میں معارف الحدیث بھی اچھی کتاب حدیث کی ہے، مولانا منظور النعمانی علیہ رحمہ کی ہے، اس کو آپ ایک حدیث پڑھ کے تشریح کر دیجئے، 2-4-5 منٹ میں سب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتابیں اچھی ہیں اور پورا سبق مل جاتا ہے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سیرا پیر نہیں ملتا، پھر آپ دور تک پڑھیں تو لوگ اکتائیں گے، تو یہ جو کتابیں ان میں وقت متعین ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے تعلیم الاسلام ہے، اس میں 1-2 مسئلے لے لیں اور تعلیم الاسلام لے کر کے سوال و جواب کے انداز میں 1-2 مسئلے آپ بیان کر دیجئے۔ اسی طرح دینی تعلیم کا رسالہ ہے، چھوٹی کتابیں، اس میں حضور کی سیرت بیان کی گئی، پہلے مطالعہ کر لیں کہ 2 منٹ 3 منٹ میں کتنی بات آ سکتی ہے، تو اس کو آپ دینی تعلیم کا رسالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باری بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 1 سال اس کو پڑھ دیا 1 سال اس کو پڑھ دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو مسائل سے، حضور کی سیرت سے، اسی طرح جو 1 منٹ کا مدرسہ ہے اس میں گناہ اور ثواب، یہ سب چیزیں اس میں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور
لوگوں کا ذہن بھی نہیں اکتاتا اور تھوڑے سے وقت میں پورا پکا پکایا ایک پیکیج مل جاتا ہے. آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں، پورا پکا پکایا ایک پیکیج مل جاتا ہے. بس بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس کو مطالعہ کر لیں کہ کتنی دیر میں ہم کو کیا بات کہنا ہے. ریحان خان کانپوری کہتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام وطر کی نماز، دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وطر کی نماز میں آپ نے بیچ میں سلام پھیرا کہ نہیں پھیرا، یہ ٹوٹل تقلید کا مسئلہ ہے. اور ہم حنفی ہیں اور حنفیوں کے لیے اور بلکہ جو بھی مقلد ہے اس کے لیے اب اس کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ نئے سرے سے بحث کریں. 1300 سال پہلے یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، سب ٹوٹل مدون ہو چکی ہیں ائمہ اربعہ اور بہت سے اماموں کے درمیان. وہ سب کے ہر چیز کے دلائل، وہ دلائل جو شاید ہم سوچ بھی نہ سکتے ہیں، وہ سب دلائل کتب فقہ میں، کتب حدیث میں موجود ہیں. اب اس بات کی یعنی اس کی بقیہ ادھیڑنا اور اس کی تحقیق کرنا، یہ ایک سورج کو چراغ دکھانا ہے اور بلا وجہ وقت کی بربادی ہے. غیر مقلدوں کے بکواس میں نہ پڑیں، ان کے کہنے سے انہیں علم ہوتا نہیں، تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اسی کو وہ کرنے لگتے ہیں. تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ حضور نے کیا کہا، کیونکہ جو فقہ نکل کے آئی ہے وہ کوئی نعوذ باللہ کہیں اور سے نہیں آئی، وہ بھی قرآن اور حدیث ہی سے استنباط کر کے انہوں نے سب بیان کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ہوں، ان سب نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ اپنے گھر کے نہیں ہیں. تو اب یہ ہم نہیں کہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے تابع ہیں یا ان کی، بلکہ امام ابو حنیفہ کی سمجھ کے تابع ہیں جو انہوں نے قرآن حدیث سے سمجھا. یہی تمام ائمہ کی رائے ہے کہ ان کی کوئی اپنی بات نہیں ہے، وہ تو قرآن حدیث سے جو سمجھے انہوں نے بیان کر دیا. اب ایک شکل ہے کہ ہم خود قرآن حدیث سے سمجھنا چاہیں اور ایک یہ ہے کہ ہم ان کی سمجھ پر اعتبار کر لیں. اور یہ ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹری کی کوئی کتاب پڑھیں اور پڑھ کر کے کوئی نسخہ تجویز کریں اور کسی کا آپریشن کرنے لگیں، اور ایک ایک ڈاکٹری نے باقاعدہ ڈاکٹری کیا ہو، تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے خود ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے اپنے پڑھے ہوئے پر اعتماد نہ کر کے کسی MBBS اور MD ڈاکٹر کی رائے پر اعتماد کر لیا کہ بھائی اس عبارت کا یہ مطلب ہے، لکھا ہوا ہمارے سامنے بھی، لکھا ہوا اس کے سامنے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے اور وہ MBBS اور MD کہتا ہے کہ نہیں یہ اس کا یہ مطلب ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم تو خالی دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا انگلش میں ہے یا ہندی میں، آپ تو پڑھ کر کے باقاعدہ اس میں آپ کی پوری زندگی وقف ہوئی ہے. تو ہمیں اپنے سے زیادہ آپ کی بات پر بھروسہ ہے. یہ ہے صرف فقہ کا فنڈا کہ جو فقہ نکل کر کے آئی ہے وہ اسی قرآن اور حدیث سے نکل کر کے آئی ہے، کوئی نئی چیز نہیں. تو اب یہ 3 رکعت میں بیٹھے تھے، 4 رکعت میں بیٹھے تھے، 5 رکعت میں بیٹھے تھے، یہ واہیات چیزیں ہیں، فضول ہیں، خرافات کی چیزیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اگر مقلد ہے کوئی تو اس کے لیے تو یہ چیز جائز ہی نہیں، اس طرح کی بحث کرنا، سمجھ رہے ہیں، نہ پوچھنا اور نہ وہ اپنا چپ چاپ عمل کرتا رہے، کیونکہ جب اس سے بڑے بڑے علماء عمل کر رہے ہیں تو وہ چپیدی کا شوربہ وہ کیا کرے گا. اور اگر غیر مقلد ہے تو ظاہر ہے کہ اسے تقلید کے بغیر چارہ نہیں، اسے توبہ کرنا چاہیے اور اس راہ پر آنا چاہیے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے سوال جواب پورے ہو گئے. اب اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.